روح لبہاں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین اللہ اکبر در راہ علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک چیز کی وضاحت کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرا نام رضی الحسن حیدری، لکھنؤ مدرسہ ناظمیہ سے فراغت کے بعد ایران چلا گیا۔ ایران سے آنے کے بعد بھوپال میں امام جمعہ کی خدمات انجام دے رہا ہوں، اور یہاں میں تقریباً 33 سال سے ہوں۔ یہاں کے اوپر ایک کتاب ہے جو بزرگان سادات سہارنپور، جن کا نام نامی سید محمود علی رضوی، جن کے آبا اور اجداد ایران سے تشریف لائے تھے ہندوستان، اور ہندوستان میں پھر وہ شاہجہاں بادشاہ کے زمانے میں مدھیہ پردیش کے علاقہ مالوا کے علاقہ سہارنپور میں آ کر کے وہ لوگ بس گئے، اور انہوں نے سن 1301 ہجری میں ایک مجلس کی کتاب جو بہت ہی ضخیم ہے، انہوں نے اس کی تالیف کیا۔ الگ الگ کتابوں سے روایتوں سے جمع کر کے انہوں نے لکھا، سید محمود علی رضوی صاحب نے۔ اور وہ کتاب آج سادات سہارنپور جہاں جہاں بھی بسے ہوئے ہیں، چاہے وہ بھوپال میں ہوں، چاہے وہ سہارنپور میں ہوں، چاہے وہ دیواس میں ہوں، چاہے وہ اندور میں ہوں، ہر جگہ وہ کتاب، عشرے تو ہوتے ہی ہیں، باہر سے ذاکرین آتے ہیں عشرے کی پڑھنے کے لیے، لیکن یہ کتاب جو ہے خصوصی طور سے بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ آج بھی 1301 ہجری کی وہ لکھی ہوئی تالیف کی ہوئی کتاب، وہ آج بھی ہر جگہ رائج ہے، اور اس کو لوگ بہت شوق سے پڑھتے بھی ہیں اور سنی بھی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سید محمود علی رضوی صاحب نے ایک اور چیز انہوں نے مرتب کیا ہے، اس چیز کا نام ہے رسالہ جات حضرت پنجتن پاک اور عباس علمدار علیہ السلام۔ یہ بھی خاص چیز ہے جو یہاں کے اوپر میں نے دیکھا۔ میں نے ہندوستان کے کئی شہروں میں میرا جانا ہوا، لیکن یہ چیز صرف میں نے یہاں کے اوپر دیکھا کہ یہاں جب ایام اعضاء میں نظر کا اہتمام ہوتا ہے تو پہلے یہ رسالہ پڑھا جاتا ہے، جو میں ابھی آپ کے سامنے اس کا تعارف کراؤں گا، اس کے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ سید محمود علی صاحب نے وہ رسالہ کتنے حسین انداز سے، کتنے مسجع اور مقفع الفاظ کو اردو، عربی، فارسی تمام زبانوں کو ایک ساتھ جمع کر کے رسالہ لکھا ہے۔ یعنی یہ رسالہ جو ہے یہ بھی اس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ سید محمود علی صاحب کتنے صاحب علم تھے، علم والے تھے، جبھی تو انہوں نے اس قدر مسجع اور مقفع مطلب رسالہ لکھا ہے، جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں کے اوپر جہاں جہاں بھی نظر کا اہتمام ہوتا ہے، یہ رسالہ پہلے پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر نظر ہوتا ہے۔ تو آئیے میں بتاؤں، میں آپ کو پڑھ کے بس سنا دوں کہ یہ رسالہ کے انداز کیا ہے، انداز تحریر کیا ہے، اور اس کے الفاظ کیسے ہیں، کیسی روانی ہے، کیسی سیٹنگ کیا ہے، کیسے جمع کیا ہے۔ یعنی ہر طریقے سے انہوں نے مطلب بہت ہی حسین انداز میں، حسین پیرائے میں آپ نے اس کو بھی جمع کیا ہے، ملاحظہ فرمائے۔ پہلا رسالہ ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ روح پرفتوح، مقدس، مطہر، منور، معمر، سید سرور کائنات، خاص خلاص موجودات، مفہوم ممکنات، دور دریائے رسالت، تاجدار مرکز طریقت، خورشید برج فتوت،
گوہر درج مروت مہر سپہر نبوت ملاح سفینہ زمین و آسمان خاص خلاص دودمان کون و مکان ممبر نشین مکہ و مدینہ صاحب تابوت سکینہ در درج بطحا ماہ برج طاہا شکر ریز انا سنلقی علیک قولا ثقیلا شب خیز قم اللیل الا قلیلا عارف مرتبہ مقام ما زاغ البصر وما طغى موجز نما ولقد کرمنا مخاطب بخطاب ینصرک اللہ نصرا عزیزا حامی عرص جزائم عسى ان يبعث ربك مقاما محمودا ما ربي والشمس والضحى سیامو واللیل اذا سجا قطب فلک سیادت مشتری برج سعادت گوہر کون عصمت و طہارت مقتدائے حرمین شریفین پیشوائے اہل مشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ممدوح خالق وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین خاتم النبیین رسول رب العالمین یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ رسالہ تھا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ اب دوسرا رسالہ آپ کی خدمت میں پیش ہے جو حضرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ روح پرفتو مقدس مطہر منور معطر معمر سر دفتر مخلوقات شیراز صحیف ممکنات در درج لافتہ بدر برج حل عطا خواجہ جزو کل صدر نشین بالائے قل قبلہ نمائے محراب امامت تخت نشین ایوان شریعت ملاح سفینہ دریائے طریقت خورشید فلک و جلالت قوت بازو نبوت منشی احکام قضا گوہر تاج انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مقصود آئے انما ولیکم اللہ علیا پوش قل کفا باللہ شہیدا علمدار اذا رایت ثم رایت نعیما وملکا کبیرا آبدار حوض کوثر سقاہم ربہم شرابا طہورا مخصوص بخطاب انا ارسلناک نورا مبینا قافلہ سالار عنا مدینۃ العلم وعلی بابها خطیب منبر سلونی وارثہ مرتبہ ہارونی عارف مقام لو کشف الغطا ما ازدت یقینا سالار مرتبہ ابداً ابدا کشندہ عمر و انتر کنندہ باب خیبر اب شبیر و شبر من عبا فقد کفر وسیع حضرت پیغمبر غوث غلامان روسیہ طبیب جراحت علت گناہ زوج فاطمہ زہرا ابن عم مصطفیٰ یعنی علی مرتضی اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہم السلام۔ یہ رسالہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے نام سے موسوم۔ اب یہ تیسرا رسالہ جو آپ کی خدمت میں عرض پڑھنے جا رہا ہوں یہ رسالہ ہے شہزادیہ کونین حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام۔ ہدیہ روح پرفتوح مقدسہ مطہرہ منورہ معطرہ معمرہ مظلومہ معصومہ حضرت سید نساء العالمین بطول العذراء المرضیین بنت اشرف المرسلین ام ائمۃ الطاہرین بضعۃ المصطفیٰ زوجہ علی مرتضی یعنی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ یہ رسالہ شہزادی کونین کے نام سے تھا۔ اب یہ رسالہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ رسالہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں اماموں کے نام کے اوپر موسوم ہے۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ روحین پرفتوحین مقدسین مطہرین منورین معطرین معمرین حضرات امامین والہمامین مظلومین المظلومین مقومین الشہیدین آندو گوہر درج مصطفیٰ
وعاد و اختر برج مرتضی جگر گوشہائے خیر النساء برگزیدہائے دین عقبا نور حدیق نبوت برج آسمان امامت طاؤس سبز پوش گلشن شہادت ہمائے خونی کفن عرصہ قیامت منبع آب بقا وہاں تشنا آب دشت کربلا امامین الکونین نور العین ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین و باقی ما شہدائے 72 تن در دشت کربلا صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ یہ رسالے 5 جتن پاک کے اوپر ہو گئے۔ اب یہ رسالہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ رسالہ چھوٹے آقا مولا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کی طرف منسوب کے نام کی ذات کو منسوب ہے۔ سماعت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ پرفتو مقدس مطہر منور معطر معمر شگوف گلستان نبوت و رسالت گلدستہ بوستان ولایت و امامت چراغ انجمن افروز مصطفی سائق ادو سوز مرتضوی قاضی غضوات جمل و سفیر سرور سینہ شاہ سوار بدر حنین شیر پیش اسد اللہ المرتضی نور حدید حجت اللہ مسند تراز محفل شجاعت تیغ گداز مرکہ جلالت مقرب حضرت خدائے مجید قوت بازو امام شہید سالار عساکر دین اسلام قاتل افواج زلال و ظلام روح چمن سعادت نوباد ریاض شہادت فرزند ارجمن وسیع رسول جگر گوشا و دل بند زوج بطول عمدت العلیاء والاتقیاء زبدت الصلحاء والعصیاء محرم حریم کبریا علمدار سید الشہداء طائر بلند پرواز فردوس اعلی تشن وادی کربلا ولی ابن ولی یعنی حضرت عباس ابن علی صلوات اللہ علیہم اجمعین باخلاص فاتحہ۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضرات مومنین کرام، آپ نے یہ رسالہ سماعت فرمایا جس کو مؤلف کیا، تالیف کیا ہے، جس کے مؤلف ہیں جناب سید محمود علی رضوی صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ رسالہ جو ترتیب دیا گیا ہے وہ ہمارے بزرگ جناب محمود علی رضوی صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور یہ رسالہ ایک ایسا رسالہ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ہمارے بزرگوں کے پاس شہر سہارنپور کی قضیات رہی ہے۔ رضوی خاندان کے بزرگ جناب محمود علی صاحب کے ہاتھ سے لکھی ایک رسالہ اور حدیث کی کتاب جو ہم لوگ بچپنے سے محرموں میں سہارنپور کے امام باڑے میں سنتے چلے آئے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا کہ ہم لوگ بھی بچپنے سے ہی کتاب سنتے آئے ہیں۔ سید محمود علی رضوی صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کربلا میں شہیدوں اور امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کے عظمت میں رسالے لکھے ہیں۔ یہ رسالے نایاب ہیں اور آج بھی ہمارے ہاں نظر سے پہلے ان رسالوں کو پڑھا جاتا ہے۔ ان رسالوں میں جملہ خانوادے کے شہیدوں کی تعریف کی گئی ہے اور یہ ایک عجیب و غریب کارنامہ ہے۔ ابھی آپ نے رسالہ سنا جو ڈاکٹر رضی الحسن صاحب حیدری نے پڑھا، یہ اس کے جو الفاظ ہیں یہ ظاہر ہے کہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو یہ رسالہ کہیں پوری دنیا میں، اتنی دنیا کی پوری میں نے جگہ دیکھی ہیں اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں میکزیمم پوری نارتھ سے لے کے ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ سب طرف میں نے عزاداریاں کی ہیں۔ یہ میں نے کہیں پر بھی اس طریقے کا یہ رسالہ جیسا پنجتن پاک اور اہل بیت کے لیے جو رسول خدا کی اہل بیت کے لیے جو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا ہے کہ یہ سید محمود علی صاحب نے جو لکھا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جو
محرموں میں 1 محرم سے لے کے 40ویں تک کے لیے پڑھی جاتی ہے، ہم سادہ سہارنپور میں اور بھوپال کے میں، ظاہر ہے کہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں اس میں سے اندر سے جو محبت اور جو تاریخ اور ساری چیزیں انہوں نے نکال کے دی ہیں، اس میں لگتا ہے کہ ان میں کتنی روحانیت تھی اور کتنا مطالعہ تھا ان کا، اور کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ الفاظ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کا روحانیت اتنی اچھی نہ ہو، جس سے جا کے ہماری ان کی پاکیزگی معصومین علیہ السلام سے کہیں ملتی ہے، کیونکہ شجرہ تو ہمارا کہیں جا کے معصومین سے ملتا ہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کہیں بھی ہماری تھوڑی سی بھی آدمی اور اس میں کہیں برف بھی ہماری تھوڑی رقم بھی باقی ہے، تو ہمیں وہ روحانیت، وہ تاکید، وہ ہماری کردار میں جو پاکیزگی ہے وہ اس میں ان ساری چیزوں میں اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کتاب میں بڑی خاص طور سے بڑا کام ہے اس میں بھی کہ ہم لوگوں کو اپنے حق کے راستے پہ رکھا اور ہم لوگ اس کو لے کے پڑھتے رہے۔ جب ذاکرین بھی نہیں آتے تھے، بہت مولانا بھی نہیں ہوتے تھے، اس کتاب کی ہم لوگ، ہمارے بزرگ اس کو پڑھتے تھے، اور یہ اس طریقے سے لوگوں کو واقعہ کربلا اور یہ سب چیزوں سے روشناس ہوتے رہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طریقے کی جو چیزیں ہیں جو بتائی گئی ہیں، جتنا بھی ان کا محمود علی صاحب کی روح کو ثواب ہم پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں۔ سادہ سہارنپور، چاہے وہ دھار سے لے کے اندور، دیواس، بھوپال، سہارنپور، جہاں پر بھی لوگ بسے ہیں، سب لوگ ان کے جو ہم سادہ سہارنپور ہیں، جتنا بھی ہم ان کا شکر ادا کریں بزرگ کا، جتنی ان کی روح کو ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا، یہ حق ہوگا ان کا ہم کو اگر چکانا ہے۔ میں اس ڈاکومنٹری بنانے کے لیے جس لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔